السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر عطاء اللہ شاہ اور اردو آن لائن کی ہماری آج کی ویڈیو رومانوی تنقید کے بارے میں ہے. ہم تنقید کے مختلف دبستان پڑھ رہے ہیں. اردو تنقید میں جو مختلف دبستان ہیں ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو ان میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رومانوی تنقید ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تنقید جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ عمل ہے کہ جب آپ ادب کا جائزہ لیتے ہیں، ادب کی خوبیاں اور خامیاں، کھوٹا اور کھرا علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے تنقید کہا جاتا ہے. بالفاظ دیگر شاعر اور ادیب جو کچھ لکھتے ہیں وہ ان کی تخلیقات ہیں، اور ان کے بارے میں دوسرے لوگ جو تبصرہ کرتے ہیں اور ان کی خوبیاں اور خامیاں تلاش کرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں ان تخلیقات کا، تو وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اسے تنقید کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ نقادوں کے تنقید کے اصول مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور تنقید کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اس طرح تنقید کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں اور تنقید کے مختلف دبستان وجود میں آ جاتے ہیں. تنقید کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں. تو ان دبستانوں میں سے یا تنقید کی ان اقسام میں سے آج ہم جس دبستان یا جس قسم کو ڈسکس کریں گے تو وہ رومانوی تنقید کا دبستان ہے، یا رومانوی تنقید ہے، یا رومانٹک کرٹیسزم ہے. رومانوی تنقید یا رومانٹک کرٹیسزم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رومانویت یا رومانٹسزم کو سمجھا جائے. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ رومانویت کیا ہے، تو اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ رومانوی تنقید کیا ہوتی ہے. کیونکہ ادب میں رومانویت آئی ہے تو اس کے بعد رومانوی تنقید کا آغاز ہوا ہے. تو رومانویت یا رومانٹسزم ایک رجحان یا ذہنی کیفیت کا نام ہے. ادب میں حقائق کی بجائے جذبے اور تخیل کو اہمیت دینا رومانویت ہے. دوسرے الفاظ میں حقیقت کی دنیا کو ادب میں پیش کرنے کی بجائے خواب و خیال کی دنیا کو پیش کرنا، جو حقیقت کی دنیا سے کہیں زیادہ دلکش ہوتی ہے، تو یہ رومانویت ہے. اس کی مزید وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ رومانویت حقیقت نگاری کی ضد ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی حقیقتوں کو ادب میں پیش کریں گے، آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ ادب میں پیش کریں گے، تو یہ تو حقیقت نگاری ہے یا ریئلزم ہے، یہ رومانویت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد کی حقیقی دنیا سے آنکھیں بند کر اور فرار اختیار کر کے رومان کی ایک اندیکھی اور حسین دنیا کو اپنی تحریر میں پیش کریں گے، اور اپنی تحریر کے ذریعے آپ اپنے قاری پر ایک ایسی کیفیت طاری کر دیں گے کہ وہ بھی اپنی حقیقی دنیا سے نکل کر رومان اور خواب و خیال کی حسین و دلکش دنیا میں پہنچا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے گا، تو اسے رومانویت کہیں گے. یعنی رومانویت حقیقت نگاری کی بھی ضد ہے، اور اس کے ساتھ رومانویت جو ہے وہ کلاسیکیت کی بھی ضد ہے. مغرب میں کلاسیکی شاعری کے دور کے بعد رومانوی شاعری کا دور آیا ہے. انگریزی شاعری میں مختلف ادوار گزرے ہیں. مثال کے طور پہ اولڈ انگلش کا دور تھا، اس کے بعد مڈل انگلش کا دور تھا، اس کے بعد نیو کلاسیکل دور تھا جو 1600 سے لے کر سن 1785 تک ہے. اور اس نیو کلاسیکل دور کے بعد انگریزی شاعری میں جو دور آیا ہے تو وہ رومانٹک پیریڈ ہے یا رومانوی دور ہے، اور یہ دور 1785 سے لے کر 1832 تک ہے. اس کے بعد انگریزی شاعری میں مزید ادوار آئے ہیں. مثال کے طور پہ وکٹورین دور تھا، ایڈورڈین دور تھا، جارجین دور تھا، ماڈرن پیریڈ تھا، پوسٹ ماڈرن پیریڈ جو آج کا پیریڈ ہے یہ گزر رہا ہے. لیکن جو رومانٹک دور ہے یا رومانوی دور ہے، اس دور میں رومانویت کو فروغ ملا ہے. اس دور میں رومانوی شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں اور رومانوی نقاد بھی پیدا ہوئے ہیں. ادب میں بھی رومانویت آئی ہے اور تنقید میں بھی رومانویت آئی ہے. تو اس دور کے یعنی رومانٹک دور کے یا رومانٹک پیریڈ کے جو شعراء تھے یا جو ادیب تھے، انہوں نے کلاسیکی طور طریقوں یا کلاسیکی انداز کی پیروی کرنے سے اور اس کی تقلید کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے، سوچنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے اور لکھنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے انہوں نے روسو کے قول کو اپنا رہنما بنایا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ پابہ زنجیر ہے. The man was born free but everywhere is in chains. یہ روسو سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتا تھا اور ایک مفکر تھا، اور اس نے سوشل کانٹریکٹ اور کئی دوسری کتابیں لکھی ہیں فرانسیسی زبان میں.
تو اس نے یہ کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ پابند زنجیر ہے. اس کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ وہ سول لبرٹی، ہیومن لبرٹی یعنی انسانی آزادی یا شہری آزادی کا حامی ہے. اور یہیں پر اس کا یہ قول جو ہے اس کو رہنما بنایا رومانوی شعراء نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آزادی ہونی چاہیے اور ہم پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کلاسیکی شعراء کی پیروی کریں یا ان کی تقلید کریں. تو اس طرح رومانویت کا آغاز ہوا. اور رومانویت کا یہ جو دور ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 1785 سے لے کر 1832 تک ہے. بعض لوگوں نے 1790 سے 1830 لکھا ہے. لیکن صحیح معنوں میں انگریزی ادب میں جو رومانویت کا آغاز ہوا ہے تو وہ لیریکل بیلڈ سے ہوا ہے. لیریکل بیلڈز ایک کلیکشن آف پوئمز یا شعری مجموعہ تھا جو کہ 1798 میں شائع ہوا، اور یہ دو رومانوی شعراء ولیم ورڈزورتھ اور کالرج کا مشترکہ شعری مجموعہ تھا، اور یہ 1798 میں شائع ہوا. اور اس کے دیباچے میں ورڈزورتھ نے رومانویت پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. یہ اس رومانوی دور سے پہلے یعنی نیو کلاسیکل دور میں اور اس سے پہلے کے ادوار میں انگریزی میں جو شعراء گزرے ہیں تو ان میں چاسر ہے، شیکسپیئر ہے، جانسن ہے، ملٹن ہے، ڈرائیڈن ہے، پوپ ہے. یہ شعراء رومانوی دور سے پہلے گزرے ہیں. اور رومانوی دور میں جو شعراء سامنے آئے ہیں اور انگریزی میں یا انگلستان میں جو مشہور شعراء رومانوی دور میں سامنے آئے ہیں قابل ذکر شعراء، تو ان میں ولیم بلیک ہے، ورڈزورتھ ہے یعنی ولیم ورڈزورتھ، کالرج ہے یعنی سیموئل ٹیلر کالرج، بائرن ہے یعنی لارڈ بائرن، اور شیلے ہے یعنی پرسی بش شیلے، اور کیٹس ہے. تو یہ وہ شعراء ہیں کہ جنہوں نے انگلستان میں رومانوی شاعری کو اور رومانویت کو فروغ دیا ہے. اب ہم رومانویت کے عناصر کو یا خصوصیات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کے ادب کو یا کس قسم کی شاعری کو رومانوی شاعری کہتے ہیں کہ رومانوی ادب کہتے ہیں. تو چند خصوصیات ہیں یا چند ایک عناصر ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم رومانوی کی اصطلاح جو ہے استعمال کرتے ہیں ادب کے لیے، شاعری کے لیے. تو ان کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے خواب و خیال کی دنیا، یعنی ایک رومانوی فنکار، رومانوی شاعر یا رومانوی افسانہ نگار یا رومانوی ادیب خواب و خیال کی دنیا کو ادب میں پیش کرتا ہے. حقیقی دنیا کو پیش نہیں کرتا بلکہ خواب و خیال کی رنگین، خوبصورت اور دلکش دنیا کو پیش کرتا ہے. اور حقیقت سے فرار، یعنی وہ حقائق سے، زندگی کی حقیقتوں سے فرار اختیار کرتا ہے اور ماورائی قسم کی ایک اندیکھی دنیا کو وہ پیش کرتا ہے. اور پھر حسن، رومانوی فنکار حسن پرست ہوتا ہے، جمال پرست ہوتا ہے، حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور وہ حسن کی تصویر کشی کرتا ہے. پھر جذباتی محبت، یعنی ایک ایموشنل قسم کی اور جذباتی قسم کی محبت کا جو جذبہ ہے اسے رومانوی فنکار پیش کرتا ہے. حسن فطرت کی دلکشی، رومانوی فنکار قدرت کے حسن سے، قدرتی مناظر کے حسن سے، فطرت کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ان کی تصویر کشی کرتا ہے. پھر ماضی پرستی یا نوسٹیلجیا، یہ ایک کیفیت ہے کہ آپ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیت ہمیں رومانوی فن پاروں میں نظر آتی ہے. اور عقل اور سائنسی حقائق کی بجائے جذبے اور تخیل کو اہمیت دینا، یعنی سائنٹیفک فیکٹس اور عقل کی بجائے رومانوی فنکار جو ہوتا ہے وہ جذبے اور تخیل کو، یعنی ایموشن اور امیجینیشن کو وہ اہمیت دیتا ہے. اور پھر مہم جوئی اور مافوق الفطرت عناصر، یہ بھی رومانویت کا خاصہ ہے کہ رومانوی ادب میں ہمیں مہم جوئی کے واقعات، یعنی کردار جو ہوتے ہیں وہ بڑی مہمات سر کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے واقعات، حیرت انگیز قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور مافوق الفطرت عناصر، یعنی پریاں اور دوسرے جو مافوق الفطرت عناصر ہیں، جو سپر نیچرل ایلیمنٹس ہیں، ان کا ذکر اور ان کے واقعات ہمیں رومانوی ادب میں ملتے ہیں. اسی لیے ہماری داستانوں کو بھی رومانوی داستانیں کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اسلوب کی رنگینی، یعنی رومانویت ایک انداز بھی ہے، رومانویت کے موضوعات یا ایک رجحانات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلوب کی رنگینی بھی رومانویت میں داخل ہے. یعنی اسلوب بھی، فن پارہ بھی رومانوی ہو سکتا ہے لیکن فن پارے کا اسلوب جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی اگر رنگین قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے تو وہ بھی رومانویت ہے.
تو اس طرح رومانویت کے یہ عناصر ہیں اور یہ خصوصیات ہیں. یہ چیزیں جس فن پارے میں ہمیں ملیں گی تو اسے ہم رومانوی فن پارہ کہیں گے، اور اسے ہم رومانوی ادب پارہ کہیں گے، اور اس ادیب کو ہم رومانوی ادیب کہیں گے. تو یہ رومانویت کی چند خصوصیات تھی. ان خصوصیات کے بعد ہم آتے ہیں کہ مغرب میں ہم نے ذکر کیا کہ رومانوی شاعری شروع ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ مغرب میں رومانوی تنقید کے حوالے سے، یعنی مغرب کی جو رومانوی شاعری ہے اس میں تو جن شعراء کا ہم نے نام لیا، مثال کے طور پہ ورڈورتھ اور کالرج اور بائرن اور شیلے اور کیٹس اور ولیم بلیک کا ہم نے نام لیا، تو یہ مغرب کی رومانوی شاعری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مغرب میں رومانوی تنقید کا بھی آغاز ہوا رومانوی دور میں، اور ورڈورتھ اور کالرج کا جو مشترکہ شعری مجموعہ تھا جو 1798 میں شائع ہوا لیریکل بیلٹس کے نام سے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مغرب میں رومانوی تنقید کی باقاعدہ ابتدا اس سے ہوئی ہے، کیونکہ اس لیریکل بیلٹس کے دیباچے میں ورڈورتھ نے رومانویت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پھر انگریزی تنقید میں ایک دوسری اہم کتاب جو ہے وہ بایوگرافیا لٹریریا ہے، جو کالرج کی کتاب ہے، اور یہ 1817 میں شائع ہوئی. اس میں رومانویت پر انہوں نے اپنے افکار کا اظہار کیا ہے. اور پھر شیلے کی کتاب ہے ڈیفینس آف پوئٹری، اس میں بھی رومانویت پر اظہار خیال کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ انگلستان میں انگریزی کے بہت سے نقادوں نے اور یورپ کے دیگر ممالک میں مختلف زبانوں کے نقادوں نے رومانوی تنقید کی ہے اور رومانوی تنقید پر اپنے افکار کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جب ہم اردو کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اردو شاعری کو دیکھتے ہیں. تو اردو شاعری میں ہمارے پاس اختر شیرانی، احسان دانش، حفیظ جلندری، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی اور دیگر شعراء کے ہاں رومانویت نظر آتی ہے. اردو نثر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اردو نثر میں سب سے پہلے افسانے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں میں، حجاب امتیاز علی کے افسانوں میں، قاضی عبدالغفار کے ہاں اور دیگر افسانہ نگاروں کے ہاں ہمیں رومانویت دکھائی دیتی ہے. اور نثر میں مولانا محمد حسین آزاد کے مضامین میں اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں میں اور دیگر مصنفین کی تحریروں میں ہمیں رومانویت نظر آتی ہے. تو یہ نثر میں رومانویت ہے. اردو میں رومانوی تنقید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے جواب حیات لکھی اور اس میں انہوں نے شاعری پر اور شعراء پر تبصرے کیے، تو اس میں انہوں نے رومانوی انداز اختیار کیا ہے. اور اس کے بعد مہدی افادی کی تنقید میں عبدالرحمن بجنوری، آل احمد سرور، نیاز فتح پوری، مجدو گورکھپوری اور بہت سے نقادوں کے ہاں ہمیں رومانویت کا رجحان جو ہے وہ نظر آتا ہے ان کی تنقید میں، کہ انہوں نے رومانویت کے حوالے سے ادب پر تنقید کی ہے اور ادب کا جائزہ لیا ہے. اللہ حافظ.